پھر ایک لڑائی میں نے شروع میں عرض کیا کہ جہاد بن نفس ہے، کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں یہود و نصارہ ہمارے سر پہ ایسے مسلط ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو تلوار اور بندوق کے ذریعے، یعنی اس دور میں تلوار کا مطلب یہ ہے کہ بندوق وغیرہ دھماکے وغیرہ کے ذریعے، مسائل کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلمانوں کو مارنے کی، دنیا سے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی۔ اس دور کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ یہودی یہ کام کر رہے ہیں کہ فلسطین پر آئے روز انہوں نے یہ تماشے کیے۔ اب تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے کی کوششیں کی اور کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان الحمدللہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پذیرائی عطا فرمائے گا اور فتح بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر درد ہوتا ہے جب اس طرح کی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں، ویڈیوز ہمارے تک پہنچتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہمیں موقع ملتا، ہم بھی وہاں جا کے اسلام کے دفاع کے لیے لڑتے۔ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں حضور نے اپنی نماز ادا فرمائی، معراج کی رات تشریف لے کے گئے، اس کا دفاع کریں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہم مجبور ہیں، تو کیا ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں؟ جہاد بن نفس ہم کر سکتے ہیں نا۔ یہودیوں نے صرف ہم پر تلوار سے حملہ نہیں کیا، صرف بندوق اور مسائل اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے نفس کے ساتھ بھی حملہ کیا ہے، ہمارے نفوس پر بھی حملہ کیا، ہماری ذاتوں پر بھی حملہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو گھوڑوں کی زین پر بیٹھتی تھی، جب میدان جنگ میں گھوڑا دوڑتا تھا تو اللہ اس گھوڑے کے دوڑنے کی قرآن میں قسمیں کھایا کرتا تھا، اللہ اس کی قسمیں کھاتا تھا۔ اور آج کا نوجوان سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، سارا دن یوٹیوب پہ گندی اور عجیب عجیب فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ نوجوان بیٹی اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے فحاشی اور عریانی کے کام کر رہی ہے، باپ کو خبر نہیں ہے بیٹا بازار اور جو ہے وہ سکول کے اندر ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے اور اپنی ویڈیو بنا کے لوگوں کے اندر تماشے کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا رہا ہے۔ کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل کر اپنے نفس کے خلاف چلنا جہاد نہیں ہے؟ اس کی طرف ہم توجہ کب دیں گے؟ اس کی طرف ہم کب چلیں گے کہ ہماری اولاد، بلکہ ہم خود کے اندر ایسے نوجوان بیٹھے ہیں، یہاں پہ نوجوان تشریف فرمائے، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر دیکھیں، کسی کی طرف نظر نہیں کریں بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں خود کس راگ پہ چل رہا ہوں، میں کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ یہ خود ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اگر انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں، موبائل کا یوز کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم کس راہ پر چل کر اس کا یوز کرتے ہیں، کس راہ پر چل کے اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آج نوجوان بندہ سارا دن بازار میں بیٹھ کے کام سے آیا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی، اس کے بعد 4 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، تو کوئی دین کی بات نہیں، کوئی اسلام کی بات نہیں، کوئی مذہب کی بات نہیں۔ اگر یہاں تک دیکھا ہے ہم نے، یہاں تک کہ دوستوں کو کہا جائے نا اور نماز پڑھنے چلے، اذان ہوگی، وہ کہتے تو وڈا جی بنے پھر تو جا اسی نہیں جاندے، ساڑیاں پڑھیاں پڑھائیاں ہیں، ساڑھے سے بھی پڑھائیں، یہ طرح کے جملے ہمارے مسلمان نوجوان کستے ہیں کہ جن کو نماز کا حکم ہوتا تھا تو وہ دوڑ کے مسجدوں کی طرف چلے جاتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر آنے سے پہلے مسجد بھری ہوتی تھی، یہاں تک کہ جمعہ کے دن تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی صحابہ کو بیٹھنے کے لیے، صحابہ پیچھے جوتوں کے مقام پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اتنا رش لگ جاتا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ اور منبر پر تشریف لانے سے پہلے۔ یہ مسلمانوں کو اس وقت عروج کے دن تھے تو یہ حال تھا۔ آج ہمارے زوال کے دن ہے تو حال اپنا دیکھ لیں، آج ہماری قوم کا حال دیکھ لیں۔ جہاد بال تلوار تو ہم کر نہیں سکتے، مجبور ہیں، جہاد بال نفس بھی ہم نہیں کر رہے، جس پر ہمارا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو وزیر اعظم آ کے کہے گا بھی چل مسیتوں باہر ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کوئی فوجی آ کے کہے گا چل مسیتوں باہر نکل، تو ادھر کدھر ہے۔ کیا ہم داڑھی منہ پہ سجا لیں گے سنت کے مطابق، کل کو قبر میں جائیں گے تو حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر داڑھی ہمارے منہ پہ نہ ہوئی؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ تو میرا غلام ہی نہیں ہے، اس نے تو میرے غلاموں والا چہرہ ہی نہیں اپنایا، اس کا تو چہرہ ہی اس بندے والا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے داڑھی کٹوانے والا یزید تھا، اور یزید کون تھا؟ سب کے سامنے آیا ہے۔ اگر اس وقت حضور فرما دے کہ تو نے اپنا چہرہ میرے دشمنوں والا بنا رکھا ہے، میں تیرے کس چہرے کو دیکھوں، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ جہاد بھی نفس ہے، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جہاد کی بات کرتے ہیں نا، اپنے حکمرانوں کو للکارتے ہیں کہ تم نکلو، ہمیں حکم دو، ہم جائیں گے۔ پہلے اپنے نفس کا تو جہاد ہم کر لیں، وہ تو چلو ایک حد تک ہمیں نکلنے کی، جب حکمران کہیں گے تو ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا نکلنا، لیکن جب تک نہیں کہتے تب تک تو ہم پر فرض نہیں ہے نا۔ فوج پر ہے، حکمرانوں پر ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جو ہم پر فرض ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر چل رہے ہیں؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ
اگر ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ہم لوگوں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم جو اپنے اوپر اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس پہ نہیں سوچتے ہم؟ اس لیے میرے بھائی، جہاد کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاد صرف تلوار کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلائیں اور جو یہ کہتا ہے اس کے خلاف کریں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا